الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم ہم آج اپنے بڑے پیارے دوست اور بھائی کے ختم چلم پر حاضر ہیں اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اور وقت ایسے گزرتا ہے کہ شاید انسان کہتا ہے ابھی لمحوں کی بات تھی مہینوں پر جا پڑی ہے اور پھر مہینوں کی بات سالوں پر جا پڑتی ہے اور پھر سال صدیوں میں بدل جاتے ہیں پھر ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے لیکن اوقات ہما بود کے بایار بسر شد اوقات ہما بود کے بایار بسر شد باقی بے حاصلی و بے خردی بود بابا جی کہا کرتے تھے کہ وقت وہی وقت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہو جائے
باقی کسی وقت کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے بھائی جناب آپ نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ وہاں سوال تو یہ نہیں ہونا، وہاں تو سوال ہونا ہے مر ربو کا، ہے جی، مر ربو کا، ما دینو کا، ہے جی، اور پھر ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل 10 دنیا کے سے بارے کی کیا کرا جو زندگی اسی گزار کے گئے اور تیرا سوالہ چلو پوری کر دیں۔ ہاں جی، جو بھی زندگی ایسی جتنی بھی گزار، کوئی 100 سال جی کے جائے، کوئی نوجوانی چلا جائے، کوئی بڑھاپے چلا جائے، کس طرح بھی چلا جائے، اتنے سوال ترائی ہو رہے اور یہ نہیں پوچھنا کہ اتنے تھی کی کرتے رہے ہو، تھی جناب اتنے کی کرتے رہے ہو، کی کرو گے، وہ ادھر آؤ جناب اگے آؤ، اتنے کی کرو گے، اتنے سوال ہی ہو رہے ہیں۔ دسو بھائی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دسو دنیا کے انہوں نے بارے کی کہتے ہیں، دسو بس اتنے کی سوال ہو رہے ہیں۔ اور دنیا آج تک دنیا دا مال کسی دا پورا نہیں پیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری ہون کہ جڑا رات تک کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل کے خلاف سمجھتے، رات تک کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، کہنے جنہیں راتی دیتا ہو سویرے بھی دے گا، اتنی شانت مالک۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے بارے حضور نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتنے ابو ذر نال سچا بندہ کوئی نہیں ڈرے، اتنی شانت مالکن۔ لیکن حضرت ابو ذر حضور نے فرمایا یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، فرمایا ابو ذر زندگی دی کشتی نو بڑی سنبھال کے لے کے آویں، دنیا دا سمندر بڑا گہرا، اے اپنے اندر بندے نو سما لیندا، اے اپنے اندر کسے نہ کسے معاملے بندے نو پھسا لیندا، دنیا دے سمندر دے اندر اپنی کشتی بڑی سنبھال کے لیاویں۔ او ان حضرت ابو ذر غفاری جڑا رات دا کھا کے سویرے رکھنا بھی شان توکل دے خلاف سمجھتے، انہوں نے حضور نے فرمایا ہے جی۔ اور اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا ہو، ہے جی، اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا ہو، بنا مقدر ملتا نہیں تے دیکھی رہ ترکدا ہو، ہے جی۔ اے مقدر دی بات ہے، اے اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہوتے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزاں اس میں ایمان ہے۔ عرض کی دی یا رسول اللہ کی؟ فرمایا ایک تو ساڑھا تقدیر تے ایمان ہوئے گا، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اینج کرتے تینج ہو جانا سی، اینج کرتے تینج ہو جانا سی، تقدیر ہے جو لکھیا ہو کے رہنا۔ فرمایا تقدیر تے ساڑھا ایمان ہوئے گا، انہوں نے کہا حضور اگلا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کسی ظالم دا ظلم اور کسی عادل دا عدل اس کو نہیں روک سکتا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اور؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری بات ہے کہ اسی کسی دے گناہ دی وجہ نہ کسی گناہ دی وجہ نہ کافر نہیں کہوں گے، وہ کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جائے گا، وہ کتنے بھی بڑے گناہ کر لے گا، اسی اس کو اس کے گناہ دی وجہ نہ کافر نہیں کہوں گے، کیونکہ اللہ دی رحمت بڑی وسعت ہے، اللہ دی رحمت بہت وسعت والی، بلکہ اللہ دی رحمت دا مظہر تے امام الانبیاء دی ذات ہے جی۔ حشر والے دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں نے فرمایا نماز پڑھنی، اس سے سستی نہیں کرنی، حضور نے اپنے امتیوں نے فرمایا ملاوٹ نہیں کرنی، 2 نمبر مال نہیں بیچنا، جھوٹ نہیں بولنا، رشتہ دارانہ قطع تعلقی نہیں کرنی، یہ سارے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جناب ترغیب دیتی، تعلیم دیتی، دین سکھایا۔ لیکن امتی اگر ساری نافرمانیاں کر کے جائے گا نا، لہٰذا فرمانے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ فرمایا یا رسول اللہ قیامت والے دن تو سا فرمایا کہ نمازہ نہیں چھڑنی ہے، اسی جناب سستی کر کے تواڈے سامنے آ جاؤں گے، تو سا فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، تے ساڈے کو کوتاہیاں ہو جانی ہیں، اسی تواڈے سامنے آ جاؤں گے، تے تسی پھر دامن رحمت کھول کے کہو گے آ جا میرے امتی آ جا، میں تیری شفاعت کرانا، تیری سفارش کرانا رب دے دے۔ اور اللہ دی رحمت دا سب نالوں بڑا مظہر امام الانبیاء دی ذات ہے، اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، یعنی فرشتے لب لب کے لیانا نا بھئی ادھر آ جاؤ تہاڈا جناب کرامن کاتبین، ادھر آ جاؤ تہاڈا جناب تے نمازاں تساں نہیں پڑھیاں، رمضان وچ بھی جناب تسی دائیں بائیں چلتے رہو، آ جاؤ پکڑ پکڑ کے لیانا۔ اللہ فرمانے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ کیا یا رسول اللہ جنوں تسی اپنی سفارش دے دو گے پھر فرشتے کون ہون گے انہوں پکڑ کے جہنم دی طرف لے جا۔ بس حضور نال محبت ہے جی، اور انے واہ محبت، ادا یہ مطلب نہیں کہ تسی نمازاں نہیں پڑھنی ہے،
میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے کے آیا. کیڑی عید بھائی؟ عید الفطر، چھوٹی عید. امام الانبیاء نے پہلی سیڑھی تے پاؤں، طویل حدیث ہے، پہلی سیڑھی تے پاؤں رکھیا، حضور نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے پاؤں رکھیا، حضور نے فرمایا آمین. ایسی ادب دی وجہ نال اتنے بہندے نا. ہاں جی، ویسے امام الانبیاء دی بسرت ہے نا تیسری سیڑھی. حضور نے تیسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا، حضور نے فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا حضور کی گل ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی تے جناب پیر رکھیا نا، پاؤں مبارک رکھیا تے جبریل آ گیا یا رسول اللہ جس کو رمضان ملیا اور اس نے رمضان دا مہینہ پایا وہ اپنی بخشش نہ کرا سکیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا میں کیا آمین. اے رمضان دا مہینہ سب کو اللہ تعالیٰ نے دیتا، سارے سارے دے وچ موجود ہے. حضور نے فرمایا دعا منگنے والا کون ہے؟ جبریل امین. نہ تے دعا وچ شک ہے نہ آمین وچ شک ہے. حضور نے فرمایا حضرت جبریل امین نے دعا مانگی، یا رسول اللہ جس کو رمضان دا مہینہ ملیا اور اس مہینے جو اپنی بخشش نہ کرا سکیا وہ تو برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا آمین. اے رمضان دا مہینہ تواڈے کول ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر تا اپنی رحمت دے بوئے کھول دیتے ہیں جی، اور سارا کچھ کر دیتا. اگر رمضان دا مہینہ پا کے بھی کوئی اپنی بخشش نہ کرا سکے یہ تو حضور نے فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. یہ طویل حدیث پاک ہے. میں صرف اتنا کام دسنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نال بندے نو بخشن دے بڑے بہانے دیتے ہیں کہ بندہ کرے تو صحیح کچھ. ہوتا ایک شخص ہی بڑا گناہگار جا اور بڑا وہ چلا گیا دنیا تو ایک بندے دی خواب وچ ملیا کہ وہ بڑے سرسبز باغ ٹہل رہا اور بڑے جناب خوش و کرم. اس نے پوچھا ہاں بھائی رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ انہیں کہا رب نے مینوں بخش دیتا. انہیں کہا کیوں بخش دیتا؟ انہیں کہا ایک دن میں دریا تے آیا تے میں جناب نشے کی حالت سا تے میں دریا تے آیا تے میں دیکھا مسلمانوں دے امام احمد بن حنبل وضو کر رہے دریا دے اوتے. تے کہندا میں دریا جدوں پانی آ رہا سی اتلی سائڈ تے سا تے کہندا میں کہ میں بھی منہ دھونا، میرا یہ گندا پانی مسلمانوں دے امام دی طرف جائے گا، امام احمد بن حنبل دی طرف جائے گا. تے کہندا میں سوچ دے نال کہ یار میرا یہ گندا پانی دا اس کی طرف نہ جائے، وہ تو اللہ دی بارگاہ وچ نیکیاں کرن واسطے جا رہے ہیں. کہندے میں اتھوں اٹھیا اور امام صاحب دی تھلی جانب جا کے منہ دھون لگ پیا. کہندا رب نے میرے اس عمل دی وجہ نال مینوں بخشا. بات اتنی بات ہے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. با اس در تے آن دی دیر ہے، اس در تے آن دی دیر ہے، پھر تا جناب ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد. بس اصل انما الاعمال بالنیات ہے جی. پہلی حدیث پاک ہے نا کہ نیت اعمال دا دار و مدار نیت دے ہوتے. اور اقبال کی کہتا نیت دے بارے کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. نیت کے بارے اقبال کی کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. کہتا یا رسول اللہ میں ایتھے ہاتھ چکے پھر ایتھے بننے، اگر میں اے نہ سوچا کہ تسا اس طرح ہاتھ چکے اور ایتھے بننے تو میری نماز پھر کی نماز ہے، پھر میرا سجدہ کی سجدہ. کہتا یا رسول اللہ اگر میں یہ نہ کہا کہ تسا گرمیاں دے بھی روزے رکھے سردیاں دے بھی روزے رکھے، یا رسول اللہ اگر میں یہ تصور نہ کرا کہ تسی فتح مکہ دی جانب چلتے ہوئے بھی روزے چو، تسی بدر دی جانب چلتے ہوئے بھی روزے ہو، پھر میرا روزہ کی روزہ ہے جی. اے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. حضرت عبداللہ بن عمر بس اتنی بات ہے حضور نال محبت اننے واہ کرنی اور پوچھ کے دلیل نال نہیں کرنی. حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت فاروق اعظم دے صاحبزادے ہیں. کون ہیں بھائی؟ فاروق اعظم دے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر. اور صحابہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء دی ظاہری حیات تو بعد ہر ایک تبدیلی آئی، عبداللہ بن عمر اس کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی اپنے معمولات اس طرح جاری رکھے. حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ شان ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے زمانہ اقدس خواتین مسجد چاندیاں سن، تے پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے زمانے فاروق اعظم دے زمانے انہوں نے منع کر دیتا گیا کہ تسی گھر وچ عبادت کریا کرو. تے حضرت جناب فاروق اعظم حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے زمانے جدوں مسجد آنا بند ہو گیا تے مسجد نبی دے دروازے حضور دے زمانہ اقدس تو لے کے حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک مسجد نبی دے دو دروازے سن، ایک چو مرد داخل ہوندے سن اور ایک چو عورتاں داخل ہوندیاں سن. جدوں عورتاں مسجد آنا بند ہو گئیاں پھر اتھوں مرد بھی داخل ہوندے سن. حضرت عبداللہ بن عمر کدی اس دروازے چو داخل نہیں ہوتے سن جس دروازے چو کدی عورتاں داخل ہوندیاں سن.
تے حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر تسی اس دروازے چو کیوں نہیں آندے؟ ہون تا عورتاں نہیں آندیاں اس دروازے چو، ہون تا عورتاں مسجد نہیں آندیاں، ہون تا جناب سارے مرد آندے، تسی اس دروازے چو کیوں نہیں آندے؟ سنو اے ہے فرمان رسول دا پاس۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا حضور نے فرمایا سی کہ اس دروازے چو داخل نہیں ہونا، بھاویں ہن عورتاں نہیں آندیاں، عبداللہ بن عمر اس دروازے چو داخل نہیں ہونا۔ اے ہے فرمان رسول دا پاس۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن مدینے تو باہر نکلے اور مدینہ پاک کے سامنے جڑی ہوتی ہے پہاڑیاں نے ادھر، حضرت عبداللہ بن عمر سواری تے سوارن ایک پہاڑی تے چڑھن، پھر اترن اس پہاڑی تو دوسری پہاڑی تے چڑھ جان، پھر اترن اس پہاڑی تو پھر دوسری پہاڑی تے چڑھ جان، پھر اتر کے سواری تو تھوڑی دیر مسکران، پھر سواری تے سوار ہو کر اس پہاڑی تے چڑھ جان۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر ایک ہی کرتے ہو، ایک کیڑا عمل ہے، ایک کی کرتے ہو؟ فرمایا میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کر دے میں کیا بس میں کر رہا بس حضور نال محبت کرنی۔ میں اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر کی گل چھیڑی کہ میں انہاں دے خاندان کی گل سنان لگا۔ عبد الملک بن مروان اے بنو امیہ دا خلیفہ ایک دن بیت اللہ شریف کی زیارت واسطے آیا، پنجابی سمجھتے ہو نا؟ بیت اللہ شریف کی زیارت واسطے آیا تے اے جدو آیا نا اے بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، دیکھیا نوجوان بڑا وجیح، بڑا خوبصورت، بڑا کڑیل جوان، لیکن اس نے بڑے مناسب جائے، بڑے پرانے جائے بوسیدہ جائے کپڑے پائے ہوئے۔ وہ جو طواف کرتے کرتے اس نوجوان کے قریب پہنچا تھا، اور نوجوان کو کہنے لگا نوجوان تینوں کوئی شے چاہیے، تیری کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو میں نے دس میں تیری ضرورت پوری کراں۔ تو اس نوجوان نے پتہ ہے کو کی جواب دیتا، انہیں کیا بیت اللہ شریف سامنے میں سین حرم وچ کھڑا، تو بھاویں جناب مسلمانوں دا خلیفہ حکمران ہے بادشاہ ہے، مینوں تیرے کو منگدے ہوئے حیا آندی رب دے سامنے، یہ آندی حیا آندی کہ میں تیرے کو منگا سامنے رب دا گھر ہے۔ وہ باہر نکل آیا عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف تو، انہیں باہر سپاہی کھڑا کر دیتا، انہیں کیا کہ اے جڑا نوجوان ہے نا اے جدو طواف تو فارغ ہوئے حرم کعبہ تو باہر آوے اینو لے کے میرے کو آ جائے۔ اور سپاہی کھڑا سی، وہ جمعی باہر نکلے اور نوجوان انہیں کہا جناب تو انہوں بادشاہ بلا دیں، چلو چلیے خلیفہ دے مالج اوتھے گورنر ہاؤس وچ انہیں پکڑا، انہیں کہا چلو چلیے۔ اور جدو اوتھے پہنچے نا سامنے تے عبد الملک بن مروان کہنے لگا 10 نوجوان اوتھے دا رابطہ گھر سی نا، ہن دس تینوں کی چاہیے، تیری ضرورت پوری کریے۔ تو وہ نوجوان پتہ کی کو کہنے لگا، انہیں کہا جناب مینوں اے دسو کہ میری دنیاوی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ میری دنیاوی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ تے وہ جڑا نوجوان سی نا انہیں جدو ایک گل کی تھی عبد الملک بن مروان نو، تے عبد الملک کہنے لگا بھائی میرے کو تو دنیا دا مال ہے، آخرت دا سامان تو میرے کو کوئی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جڑی میں تیری آخرت وچ مدد کراں۔ انہیں کہا جناب جے دنیا دی گل ہے نا تو دنیا تو میں آج تک اپنے رب کو بھی نہیں منگی، اگر دنیا دی کوئی ضرورت ہے نا وہ تو میں آج تک اپنے رب کو بھی نہیں منگی جڑا سارے جہانوں دا مالک ہے، کوئی آخرت وچ میری مدد کر سکتے ہو تو دسو۔ وہ عبد الملک بن مروان پتہ کی کہنے لگا، انہیں کہا نوجوان مینوں اے دس تو ہے کون ہے، تیرا نام کی ہے؟ انہیں کہا جی میرا نام سالم ہے۔ انہیں کہا انہیں کہا عبداللہ بن عمر ہے۔ انہیں کہا اچھا تو فاروق اعظم دا پوتا ہے؟ انہیں کہا ہاں، تو نہیں تیرے وچوں تیرے دادے دا خون بول رہا، ایک اس دا تقاضا ہی ایسی کہ تو اے گل کرتا میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، بس ہوں صاحب ظاہر اے رمضان المبارک میرے یہ دسو کہ رمضان المبارک کتنی جنگاں ہوئی ہیں؟ تسی تو علماء ہونا جی، تسی نہیں دسنا،
علماء کو تھوڑی پوچھنا، علماء کو تو سوال کرتے ہی نہیں. اور چلے ہو کی ہویا پتہ ہے؟ ایک غزوہ بدر ہوئی، ایک فتح مکہ ہویا. کی ہویا جی؟ ہاں اے مسلمانوں لے دے کے تاریخ سے انہیں یہ یاد ہے جی. انہوں جناب دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. دیکھ لو آج تک کتنے قوم نو لے گئے، اتنے کوئی اداکار مر جاوے، اتنے کوئی اور گل ہو جاوے، صبح تو لے کے شام تک میڈیا چیخے گا آج اس طرح ہو گیا، آج جناب اس سے جناب انج ہو گیا، آج انج ہو گیا. لیکن مسلمانوں کی تاریخ جس کے بارے قرآن کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی جس کے بارے قرآن کہتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یعنی اس تو سانو بیگانہ رکھا گیا. اب بس اتنی کی بات ہے کہ لے دے کے انہیں تاریخ سے یاد. ایک بات کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں. یہ بات کہتا نہیں انہوں شاہینوں بٹیرے والا دین پڑھاؤ، بٹیرے دے سبق پڑھاؤ. نہیں جی اسلام تو امن سے پہلا ہے. نہیں جی اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اگر اسلام امن سے پہلا ہے تو مجھے یہ بتاؤ میرے آقا و مولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر میں روزہ رکھ کر کیوں پہنچے؟ اسلام امن کے ساتھ بھی پھیلا ہے اور میرے آقا و مولا کے اخلاق کے ساتھ بھی پھیلا ہے. اور اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ بتاؤ ہم سارے مسلمان اٹھ کر، آج تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ہم سارے اٹھ کر اسرائیل کو اخلاق پیش کریں تو اسرائیل اخلاق مانتا ہے؟ وہ غزہ کے بچوں کو شہید کرنا بند کر دے گا؟ ایک صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو جائے تو ہاں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بوڑھی مائی نے حضور کا ہاتھ پکڑا مدینے کی گلی میں اور گھنٹوں بات کی. حضور کا بڑھیا مائی کا گفتگو سننا بھی اخلاق ہے. حضور کا مرج زہران سے پہلے جانے ہوئے مقام بیدا کے اوپر ایک کتیا نے تازہ بچے دیے ہوں، حضور فتح مکہ کے لیے جا رہے ہوں اور تازہ بچے دیے ہوں. جب میرے آقا مولا اپنے صحابہ کے ساتھ 10,000 کے لشکر کے ساتھ گزرنے لگے تو وہ کتیا نے دیکھا کہ ابھی لشکر آئے گا، میرے بچے تو سارے مر جائیں گے. اس نے تازہ بچے دیے ہوئے تھے، وہ حضور کی سواری کے سامنے آ گئی وہ کتیا. تو حضور نے دیکھا تو اپنے صحابی کو حکم دیا، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ کتیا کے بچے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا لشکر گزر جائے. یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. لیکن حضور کا تلوار پکڑ کر جانا بدر میں، یہ بھی حضور کا اخلاق ہے. یہ ساری اخلاق ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ حضور کا ہاں جی مجھے یہ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 10,000 میں انعام دوں گا نقد جو یہ جناب جواب بتائے گا. نہیں 27 غزوات وہ ہیں، 74 جنگیں ہوئی ہیں. 74 ہیں جی کتنی ہوئی ہیں بھائی؟ 27 غزوات میں میرے آقا و مولا بنفس نفیس تلوار پکڑ کے خود تشریف لے کر گئے. باقی سرایا بولتے ہیں ان کو، ان کے اندر صحابہ کرام کو حضور نے بھیجا، کوئی ٹولیاں بھیجی، کوئی لشکر بھیجے، کوئی جناب بنا کر بھیجے اور میرے آقا مولا نے. اور یہ کوئی بتا دے کہ جانبین سے کتنے بندے جناب اس 74 جنگوں میں کتنے بندے گئے ہیں دنیا سے بتائیں؟ 259 بندے. شاباش جی. 259 بندے 74 جنگوں میں شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ 259 بندے. لیکن جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے. اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 700 حافظ اور قاری. بس آپ کو یہ بتانا تھا، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب یہ بتانا ہے کہ اب آپ کو کوئی بتائے گا ہی نہیں کہ وہ کہیں گے نہیں جی بدر کا معاملہ ایک اور تھا، جناب احد کا معاملہ ہی اور تھا. یہ پوری دنیا، آج پوری دنیا کے مسلمان، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک کے جناب وہ بھیڑے، حکمران تو نہیں ہوتے نا. حکمران تو وہ ہوتا ہے، حکمران کون ہوتا ہے بھلا؟ حکمران تو وہ ہوتا ہے اگرچہ اس کے اعمال گئے گزرے بھی ہو اور بالکل جناب کمزور بھی ہو، لیکن حجاج بن یوسف کے سامنے صرف ایک خاتون کا خط پڑا گیا تھا کہ جناب وہ دیبل کے مقام پر اس نے آپ کو خط لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تلواریں بند ہو گئی ہیں، ہماری عزت بچانے والا کوئی نہیں بچا. تو وہ ایسے اپنے خنجر کو تیز کر رہا تھا بیٹھا ہوا، اس کے کمرے میں سارے نقشے لگے ہوئے تھے ایسے پوری دنیا کے. تو اس نے خنجر تیز کرتے کرتے ایسے خنجر اٹھایا اور دیبل کے مقام کے اوپر جو جناب نقشہ لگا تھا اس کے اندر پیوست کر کے کہا، اس نے کہا لبیک یا اختی، میں ابھی اپنی بہن تیری مدد کے لیے پہنچتا ہوں.
ہاں یہ تو بات نہیں ہے نا بھائی، یہاں تو 57 اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں وہ چیختی اور چلاتی بچیوں کی جناب وہ چیخیں اور وہ کم سن بچوں کے جناب وہ، لیکن کوئی بات نہیں، ہم سب اپنے اپنے اندر مست ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں، ویسے کل یہ سوچ رہا تھا کہ جب امام کعبہ، حرم کعبہ سے لے کر حرم نبی سے لے کر تمام پاکستان نہیں پوری دنیا کے اماموں نے، اور جب سننے والوں نے، جب جناب سارے ہمارے جناب وزراء، بادشاہ، سلاطین اور جناب آرمی چیفز اور ان سب جب تراویح پڑھ رہے ہوں گے اور امام صاحب پڑھتے ہوئے یہ گزرے ہوں گے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ۔ جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہوئے گزرے ہوں گے تو قرآن نے روک کر ہمیں پوچھا نہیں کہ تم کس منہ سے یہ آیت پڑھ رہے ہو، کہ کیوں نہیں لڑتے ہو تم اللہ کی راہ میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کمزوروں کے لیے، بچوں کے لیے، ان جناب مظلوموں کے لیے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں؟ جو پکار کر کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، یا اللہ اس ظالموں کی وادی سے ہمیں بچا، ہمیں نکال، سلامتی دے، اور جناب وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارا کوئی مددگار پیدا فرما، ہمارا کوئی حمایتی پیدا فرما۔ لیکن ان کو جا کر بتا دو کہ جناب 1.5 ارب مسلمان اب اسلام امن کے درس کے اوپر جناب عمل کرتے ہیں، اب ان کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، اس قوم نے ان کا ساتھ کہاں دینا تھا جو قوم KFC اور میکڈونلڈ بھی نہیں چھوڑ سکی، جو ان کی جناب مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتی۔ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جا کر یا وہ حمایت کے اندر غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی آئیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ دن پھیر میں ہے۔ آج اگر غزہ والے لٹ رہے ہیں، فلسطین والے لٹ رہے ہیں، تو یہ دن دور نہیں، کل تمہارے اوپر بھی آ جائیں گے، ہاں، اور تمہاری مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا، یہ یاد رکھنا۔ ہاں، اور ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے تم ان کی مدد کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آپ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اقبال کہتا پہلے بدر جانا پیدا، بدر جانا پیدا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے بدر دی طرف سے گئے۔ ہاں جی، بدری صحابی کتنے ہیں بھائی؟ 313۔ شکر ہے قوم ہوئے تو پتا کتنے ہیں بھائی؟ 313۔ اچھا انہیں دسو بدر اچھ لڑے کتنے ہیں؟ باقی انہوں نے حضور نے اعزاز دیتا نا کہ تم ہی بدری، تم ہی جناب شامل ہے، جنہیں حضرت عثمان بن عفان بھی ہے، حضور نے فرمایا کسی میری صاحبزادی دی جناب تیمارداری کرو، انہیں دی خدمت کرو، اور جناب انہوں نے لے جاؤ۔ یہ تو پھر گلہ قوم کے اس قوم نے سمجھائیے کہ گلہ کتنی ڈاڑیاں کہ ادھر بدر دی فتح آ رہی سی، ادھر جنت البقیع حضور کی صاحبزادی کو دفنایا جا رہا سی۔ اے جدو وہ کہنے میں دیکھیا جنت البقیع جناب قبر خود رہی، میں کہا کون ہو سکتا، انہیں کیا حضور کی صاحبزادی انتقال کر گئی۔ ادھر بدر دی فتح دی خوشخبری آئی سی۔ اور اچھا جی بدر کتنے جی 313 صحابہ، حضور نے کتنے صحابی نال لے کے گئے، باقی تو حضور نے اعزاز دیتا کتنے بھائی؟ ہاں جی 308، جی ادھر آؤ جی، ماشاء اللہ 308 صحابہ جنہوں نے حضور بدر میدان نال لے کے گئے، باقی انہوں حضور نے اعزاز دیتا بھائی تسی اے ڈیوٹی سنبھالو تو انہوں بدری دا ثواب ملے گا۔ پیچھے جڑے مدینے دے معاملات میں حضور سارے ہم چھوڑ کے گئے۔ بہرحال آگے چلیے، اقبال کہتا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ لے کے جب بدر کے میدان سے گئے نا کہ حضور ساری رات سارے مبارک سجدے تے رکھیا ساری رات، اور حضور نے پھر جو دعائے ناز بھی کی نا سحری دے ٹائم، حضور نے فرمایا یا اللہ میں اپنے غلام اے تیرے سارے بندے اے لے آیا بدر میں۔ اگے جڑے حضور نے فرمایا یا اللہ جے اج تو انہاں دی مدد نہ کیتی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا، اج انہاں دی مدد کر۔ جی پھر قرآن کی کہتا کس طرح مدد کی تھی؟ بیلفر من الملائکۃ مسومین، اسی نشان والے فرشتے نال مدد کی تھی۔ پھر اے اقبال نے کیا فضائے بدر پیدا کر، یعنی کس طرح رب نے 1000 فرشتہ بھیج دیتا، پھر 2000 فرشتے بھیج دیتا، پھر 3000 فرشتے، پھر 4000 بیلفر من الملائکۃ مسومین، پھر 5000 فرشتے۔ جب سارے فرشتے آ گئے نا تو رب نے پھر جبریل امین کو بلایا، فرمایا جا کے میرے حبیب کو کہنا یہ نہ سوچن کہ تانوں میدان وچ بھیجتا، انی معکم میں بھی تواڈے نال۔ ہاں جی انی معکم قرآن دے لفظ میں بھی تواڈے نال ہاں۔ بس اتنی بات ہے، اج
کوئی بھی بدر کا میدان لانا نہیں. آج مسلمانوں کے اندر سارے جناب رنگیلے، سارے جناب وقت تو وقت جناب جس نو پوچھو انہوں دے محلات بڑے، انہوں دے تمغے بڑے، انہوں دے عہدے بڑے، لیکن انہوں دے کردار نہیں بڑے، انہوں دی گفتار چو دم ہی نہیں. ورنہ مسلمانوں دا جناب سپاہ سالار ہوئے اور مسلمانوں دے سپاہ 57 اسلامی ممالک دی فوجاں ہون تے جناب غزہ لٹتا رہ جا، غزہ لٹتا جاوے، کسے دے کانے کیوں نہ رہیں گے. بلکہ حضرت سلطان نور الدین زکی دے سامنے حدیث تبسم پڑھی عید آئے دن کسے نے کہ آپ مسکرائے نہیں. انہوں نے کہا جناب تسی کیوں نہیں مسکرائے؟ انہوں نے کہا یار فلانے قلعے دا محاصرہ عیسائیوں نے کیتا ہویا تے میں عید آئے دن مسکرا دے میں مسلمانوں کا سلطان ہو سکتا جدوں تک انہوں دی مدد نہ کر دوں. جدوں تک ایک گل سی پھر ایویں تری نا اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیرے ایوبی اور نگاہ با یزید. اقبال کہندا ہے جہان دی نہیں سارے جہان دی خزانے دی چابیاں تیرے ہاتھ وچ آ سکدیاں. اقبال کیویں آ سکدیاں؟ کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیرے ایوبی اور نگاہ با یزید. کہندا تیرے کو تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے اور نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بس اللہ تعالیٰ تو ہم تے مینوں حضور نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تو ہم تے مینوں اپنے اندر دینی اور ملی غیرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تہانوں اور مینوں اپنے شاعر دے نال اپنے اسلام دے جناب بنیادی اطوار دے نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نسلوں کو یہ تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اقبال نے کہا سی رسال آئیں گے ایران سے اور کفن بردوش پاں سے، ایک وقت آ جانا ہے تے جناب پتہ ہی نہیں کسی نے ہونا. قوم کہیں گے تسی کی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ. بس میں برکت واسطے کتنے منٹ رہ گئے جی؟ ہاں جی بس میں آخری حدیث پاک صرف برکت واسطے اور جناب اپنے بھائی دی جناب انہاں واسطے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے. یار وہ تو ٹر گئے اور چلے گئے، سانوں اپنے ایمان دی فکر ہے. جس فتنے دے دور وچ اسی جا رہے ہیں حضور نے فرمایا وقت آئے گا جناب انسان صبح مسلمان ہوئے گا شامی کافر ہو جائے گا، شامی کافر ہوئے گا صبح مسلمان ہو جائے گا. آج دیکھو نہیں یار نوے نوے فتنے، ہر قسم دے فتنے. کوئی جناب کدھر چلی جا رہا ہے، بات کہتا کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی. بس اس طرح بات ہے. آخری حدیث پاک سنا کے میرے حضرت امام علی رضا اے نیشہ پور آئے، نیشہ پور ایران آئے. جب آپ نیشہ پور آئے نا تو آپ نے چہرہ مبارک ڈھانپے ہوئے سی تو لوگوں نے کہا حضور زیارت کراؤ. آپ نے جب چہرے مبارک کو جناب پردہ ہٹایا نا تو لوگ غش کھا گئے. حضور کا جمال ہے نا. اقبال نے کہا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. امام علی رضا آئے تو لوگوں نے کہا جناب سانو کوئی حدیث پاک سناؤ. تو پھر آپ نے حدیث پاک پڑھی. فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب. اے اپنے جد امجد تو سارے تو لے رہے ہیں حدیث پاک. انہوں نے کیا ہے حدیث میں نے بیان کی تھی حضرت موسیٰ کاظم نے، انہوں نے بیان کی تھی، انہوں نے بیان کی تھی انہوں نے جناب والد گرامی حضرت جعفر صادق نے، انہوں نے بیان کی تھی جناب محمد باقر نے. اس طرح بیان کر رہے ہیں اے ساری حدیث فقال حدثنی ابی موسیٰ کاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب. اے ساری ترتیب آ رہی لیکن جب حضور دی باری آئی تو مولا کائنات کی فرما دیں فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضور دی باری آئی تو مولا کائنات نے لفظ ہی بدل دیتے. فرمایا میں نے یہ حدیث بیان کی تھی میرے آقا مولا میری اکھاں دی ٹھنڈک نے حضور نے بیان کی تھی. قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا قال حدثنی جبریل. فرمایا حضور نے فرمایا اے حدیث میں نے بیان کی تھی جبریل نے. اور جبریل کی کہتے ہیں جناب قال حدثني جبريل قال جبريل سمعت رب العزة يقول لا اله الا الله حسنی فمن قال دخل حسنی فمن دخل حسنی امین من عذابی. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کو یہ فرماتے ہیں سنیا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جس نے پڑھ لیا وہ میرے قلعے داخل ہو گیا اور جڑا میرے قلعے داخل ہو گیا وہ میرے عذاب کو بچ گیا. اللہ تعالیٰ تو ہم نے مینوں حضور دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور اسلام دا سچا پکا سپاہی بنائے اور اتنی ہی محبت عطا فرمائے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار.